اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان افتخار احمد بڑی پریس کلب اوریجنل پر اسکرین سے براہ راست آپ سے مخاطب ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج الحمدللہ 15 رمضان المبارک ہے اور ہماری 15ویں ہی رمضان ٹرانسمیشن آپ کے سامنے محبت اور عقیدت کے ساتھ سجائی گئی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج کے ہمارے خوبصورت پروگرام کو ایک خوبصورت آغاز دینے کے لیے میں بلا تاخیر جناب حافظ اکرام یہاں پر موجود ہیں ان کی جانب چلوں گا کہ تلاوت کلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ منور اور معطر فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے پروگرام کو خوبصورت آغاز دیا جناب حافظ محمد اکرام صاحب نے. میں تہہ دل سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام احباب کا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آج کی اس ہماری خصوصی ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن میں جو تشریف لے کر آئے ہمارے مہمان ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں. جناب حضرت علامہ مولانا سہیل مشتاق مدنی صاحب یہاں پر تشریف لے کر آئے. میں تہہ دل سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں, جو کہ خطیب جامع مسجد فیضان مدینہ نئی آبادی تحصیل کاہوٹہ, ان کے ہمراہ قاری محمد علی عطاری تحصیل ذمہ دار مدرسۃ المدینہ بالغان تحصیل کاہوٹہ. میں تہہ دل سے ان کو بھی آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گا. ان کے علاوہ آج کا جو ہمارا خوبصورت پروگرام ہے اس میں خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ ہیں, انہوں نے ثنا خان مصطفیٰ ہیں, اور ہمارے گزشتہ کئی سالوں سے جو پروگرام چل رہے تھے رمضان ٹرانسمیشن میں ان میں ایک بزرگ ہستی آیا کرتی تھی
بگار شریف سے جناب غلام ربانی مرحوم صاحب ماشاءاللہ ان کے یہاں پہ نواسے موجود ہیں محمد سمیع شمریز، اور ان کے والد محترم جناب راجہ شمریز بگار شریف سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ میں انہیں بھی تحلیل سے آج کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تاخیر محمد سمیع شمریز کی جانب چلوں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ جی صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، آپ ہیں آپ سے غریبوں کا کم کے مارے، حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، میں مدینے میں آ کے بیٹھا ہوں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے ہمارے ننھے ثنا خان مصطفیٰ محمد سمیع شمریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ میں یہاں پہ تعارف کروا رہا تھا ہمارے مہمانوں کا، تو ان میں جناب سیٹھی ہمارے جو دوست ہیں جناب محمد صبور سیٹھی، شیخ صبور سیٹھی صاحب، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے بھی آج کے خوبصورت ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب ٹپیالی سے تشریف لے کر آئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باسط صاحب یہاں پہ موجود، راجہ باسط صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میں انہیں بھی آج کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور تمام آپ سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام کو شیئر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک پروگرام کو جوائن کیا ہے میں ان کے بھی نام آپ سے لے لیتا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا خوبصورت پروگرام ہے وہ جن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ کن کے تعاون سے چل رہا ہے۔ بلا تاخیر یہاں پہ موجود ہیں جناب ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان حضرت علامہ مولانا سہیل مشتاق مدنی، خطیب جامع مسجد فیضان مدینہ نئی آبادی تحصیل کاہوٹہ۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آج کا خوبصورت موضوع ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس حوالے سے گفتگو کا آغاز فرمائیں گے اور اسی حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن الکریم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں پریس کلب کاہوٹہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آج کے اس خاص موضوع پر، جبکہ ولادت حضرت سیدنا و مولانا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے مدعو کیا ہے۔ بھائی جناب افتخار غوری صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا جن کی وساطت سے آج میری حاضری ہے، چونکہ یہ وہ پاکان امت ہیں کہ جن کے ذکر پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں ابتدا میں ایک بات کہنا چاہوں گا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ،
یہ اصول ہے کہ جہاں پر نیک و پاکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صاحب اگر 1400 سال کے بعد کوئی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، باعمل ہو، اگر وہ بندہ اتنا پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ 1400 سال کے بعد بھی اگر اس کا ذکر کیا جائے نا تو فرمایا کہ اس کے ذکر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے وہ کہ جن کے متعلق خود رب فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی پاکیزگی کے گن خود کلام خدا میں اللہ پاک فرمائے، جن سے محبت اور مودت کا خود اللہ پاک ارشاد فرمائے، انہیں آل نبی اولاد علی کہتے ہیں۔ بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ 3 ہجری ہے، 15 رمضان المبارک ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جو صاحبزادہ دنیا میں تشریف لایا، جن کے متعلق حضور خود فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین فرمائے یہ جنتی سردار ہیں، کن کے؟ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جی وہ امام حسن کہ جنہیں خود کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی مشابہت تھی، اتنی مشابہت ہے کہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو شبیہ، جن کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ حضور سے مماثلت رکھتا ملتا تھا، وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جی وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دنیا میں تشریف لائے، اب کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کائنات کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی اس کا نام کیا رکھیں؟ کتابوں میں لکھا ہے مولا علی نے راہب کے نام سے ایک نام بتایا، پھر ایک اور نام کی چاہت کا اظہار فرمایا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، انتظار فرمایا، پھر جبریل امین آئے۔ امام بخاری کہتے ہیں جبریل امین آئے اور نام حسن لے کر آئے، اور اس بات کی چاہت کا بھی اظہار فرمایا کہ جنت میں بھی کسی کا نام حسن نہیں ہے۔ فرمایا حسن پہلا حسن ہے، دنیا میں پہلا حسن ہے۔ جی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت پر بات کریں صاحب، نسبت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی کمال ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی لونڈی ایک گوشت بنا کر، جیسے نا ہم سیخ بناتے ہیں، سیخ پر ایک گوشت کا ٹکڑا بنا کر لائی۔ اب جب وہ بنا کر لائی نا تو اس کے ہاتھ سے گرا، اور گرما گرم ہو، کوئلوں سے اترا ہو، کتنی حدت ہوگی، وہ امام حسن کے اوپر گرا۔ اب جب انسان ہے بھائی جیسے ہی گرا نا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر کچھ تغیر و تبدل آیا، کچھ چہرے کے آثار بدلے۔ تو جو لونڈی تھی وہ پڑھنے لگی والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو تمہیں معاف کیا۔ پھر خود لونڈی پڑھنے لگی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ پھر لونڈی نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، یہی لوگ اللہ کے پیارے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے۔ صرف معاف نہیں کیا، آزاد بھی فرما دیا۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں صاحب، ہم سے کوئی ذاتی اناد رکھتا ہے نا، تکلیف ہو جائے تو ہم کیا، ہماری نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے، لیکن یہ ایسے پاک لوگ ہیں سامنے ظاہری طور پہ آپ کی اپنی غلام ہیں، آپ کی اپنی لونڈی ہے جس نے آپ کو تکلیف دی، اس کے باوجود جب اس نے قرآن پڑھا، پہلے کے غلام بھی قرآن کے کمال پڑھنے والے ہوتے تھے۔ یہ کمال بات ہے نا، ہمارے ہاں تو جیسا وہ دیس ویسا بھیس والی بات ہے، نہ مالک خود قرآن پڑھا ہوا ہے، نہ اولاد آگے سے، نہ آگے مملوک آپ کی قرآن پڑھی ہوئی۔ یہاں حال یہ ہے کہ لونڈی کو بھی قرآن آتا ہے، اور قرآن میں بھی آیات وہ موقع کی مناسبت سے آیت پڑھی، وہ دیکھ لیا کہ امام حسن کو غصہ آ گیا، اور وہ یہ بھی جانتی ہے میں قرآن پڑھوں گا ان کا غصہ محبت میں بدل جائے گا، رحم میں بدل جائے گا، تو رحمت دلی آ گئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال سیرت ہے صاحب، اتنی بڑی کمال شخصیت ہے جس کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے گا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر، امام بخاری نے لکھا جلد اول کے اندر کہ حضور نے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ۔ حضور نے غیب کی خبر عطا فرمائی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک خبر دی۔ امام بخاری نے اس روایت کو لکھا اپنی صحیح کے اندر، توجہ کیجئے گا، یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ ارشاد فرمایا، اور یہ خبر صادق پتہ کب آئی؟ حضور کی ظاہری وفات فرمانے کے کم و بیش 30 سال بعد وہ خبر صادق آئی۔
یعنی 30 سال پہلے کریم آقا نے دیکھ لیا تھا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، اب معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بھائی جان آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کی آیت، میں موضوع سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں عقیدت کے ساتھ۔ بھائی نواسے کی بات ہو، نانا کی بات نہ ہو، بات بنتی نہیں ہے نا۔ اگر مجھے کہنے دیجیے میں یہ جملہ کہتا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اگر ہم محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وجہ حضور کی ذات ہے۔ اگر ہم نے امام جناب حضرت سیدنا عثمان غنی سے محبت کی رضی اللہ عنہ تو وجہ حضور کی ذات ہے۔ ہم نے جناب سیدنا عمر فاروق اعظم سے محبت کی ہے، وجہ حضور کی ذات ہے۔ ہم نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پیار کیا ہے، وجہ حضور کی ذات ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت اطہار ہیں، جس کو عزت اور مقام ملا ہے در مصطفیٰ کا صدقہ رب نے عطا فرمایا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا صاحب، اللہ کے نبی نے غیب کی خبر عطا فرمائی۔ اچھا مزے کی بات، آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سر سنیے یہ آیت مقدسہ بڑی مشہور آیت ہے جی۔ اب مزے کی بات کیا ہے اس میں جو لطیف نکتہ ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ کرنے والے میں نے کہا نا نانا حضور کی بات نہ ہو تو نواسے کی بات بھی جچتی نہیں ہے، چونکہ میں نے ان سے ٹائم پوچھا تھا تو 2-4 منٹ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے عقیدے کی صفائی کرے گی۔ محبت، اب چونکہ پریس کلب کہوٹا سے محبت کی بات جانی چاہیے، تو محبت وہی ہے جو اللہ رسول نے بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ذرا سی بھی جگہ محبت سے دور لے جائے وہ ہمارے بس کی نہیں ہے صاحب۔ چونکہ میں اور آپ کسی سے بھی پیار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میرے والد محترم سے، ہمارے خاندان سے پیار کرتا ہے۔ اگر میرے گھر والوں میں غلطی ہو، اس کے باوجود کو پوائنٹ کرے تمہاری یہ غلطی، تو ہم اس سے سلام کرنا قبول نہیں کرتے۔ تو صاحب وہ پاک ہستیاں جن میں غلطی کا شائبہ ہی نہیں ہے، جب ان کا ذکر ہو تو پھر دلیری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں علی النبی۔ اب یہاں پر سب ترجمہ کرنے والوں نے لکھا نبی پر، کیا ترجمہ کیا جی؟ دیکھیے اب توجہ کیجئے گا، میں دیکھنے والے اور سننے والے سامعین سے بھی گزارش کروں گا اور ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آپ نے انا کا ترجمہ کیا بے شک، اللہ اسم جلالت، ملائکہ کا لفظی ترجمہ فرشتے کر دیا، اللہ کا مطلب پر کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں یصلون کا مطلب آپ نے درود کر دیا، یہ لفظ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں صاحب؟ مزہ تو یہ تھا کہ لفظ نبی کا بھی ترجمہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا نا اس کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ترجمہ یہ ہونا چاہیے بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ نے کہا جی یہ غیب بتانے والے کہاں سے نکالا، تو بولے نبا ان جو ہے نا خبر دینا، یہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے، نبی کہتے ہی اس کو۔ میں نے کہا دلیل کے طور پہ ایک بات رکھ دوں، یہ آپ کے زندگی میں کام آئے گی، یہ کچھ خاص ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، بڑا مشہور واقعہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ابو جہل نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، ابو جہل کو حضور نے فرمایا اچھا میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ میں محمد کون ہوں؟ کمال بات نہیں ہے یار، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بتاتا ہوں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ چلیے ایک وقت کے لیے لے لیے، حضور تو نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں ابو جہل کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کنکریوں کو کس نے بتایا؟ چھپی ہوئی ہیں کہ ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں ان کو کس نے بتایا کہ جو بلا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول محمد عربی ہیں۔ بہرحال میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ابو جہل بھی اس بات کو مانتا ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے، جو ظاہری آنکھ نہ دیکھ سکے۔ غیب کی خبر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو ظاہری آنکھ ظاہری طور پر نہ دیکھ سکے، جو کان نہ سن سکے ظاہری طور پر، ٹھیک ہے، اسے غیب کی خبر کہتے ہیں۔ جو اللہ کی رحمت سے آنے والے وقت کی کوئی خبر دے دینا۔ بہرحال اس کی کئی تعریفات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جو میں موضوع کی بات کرنا چاہتا ہوں، مدعے کی بات وہ یہ ہے، یعنی یہاں پر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں صاحب وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ کے متعلق ایک غیب کی خبر دی، یعنی وہ کام جو 30 سال بعد جا کے ہونا ہے، اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے بیٹے ان ابنی سیدن، یہ جو میرا پتر سید ہے نا، سردار ہے، فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ۔ ایک روایت میں عظیمتین کے لفاظ بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ میرا پتر 2 عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا، صلح کروائے گا۔ کون کروائے گا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلح کروائیں گے۔ اب کمال بات کیا ہے، آپ صلح کروائیں گے، اب صلح کی کیفیت کیا ہے؟ جو 2 گروہ تھے، ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، دوسرا حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا مزے کی بات،
اس روایت میں حضور نے من المسلمین کے لفظ استعمال کیا، یعنی گروہ دونوں مسلمان ہیں، پھر دونوں عظیمتین بہت بڑے گروہ ہیں، دونوں مسلمان ہیں، صلح کرانے والے امام حسن ہیں۔ اب اہل سنت کا عقیدہ سنی اور بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جناب والا یزید پلیت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، اس یزید کے ساتھ ہماری جنگ ہے، ہماری صلح نہیں ہو سکتی، لیکن جن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی، ان سے ہماری صلح ہے۔ یعنی پاکان امت جس سے لڑائی کریں اس سے ہماری لڑائی ہے، لیکن جس سے آپ نے صلح فرما لیا، اب ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آج 1400 سال کے بعد کہ اٹھ کے سیاںا بن جائے۔ اور جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن سمجھ ان کو آ گئی ہے جن کو سمجھ آئی۔ تو ان کی شان کیا ہے؟ احمد رضا کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کیونکہ حضور نے فرمایا اصحاب النجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اہل بیت کا سفینۃ نوح من راقب نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت یہ سفینہ نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا پار لگ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا اگر کسی نے جناب والا پار لگنا ہے تو اصحاب محمد سے بھی پیار کرنا ہوگا، اہل بیت محمد سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ اور یہاں میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات کر کے میں مکمل کرتا ہوں، یہ بات آپ کو مزہ دے گی۔ یہ بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کافر تھا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، امام حسن مجتبی بڑا بہترین لباس پہنا کرتے ہیں، مہنگا ترین، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں غلط نہیں ہے، مہنگا ترین لباس، بہترین لباس پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور کمال بات ہے، آپ کے نانا جان نے تو فرمایا کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اب اس نے خود پھٹے پرانے کپڑے پہنے، کہتے کمال جنت ہے، ادھر تو کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے کمال کا قید خانہ ہے، آپ تو ایسا مہنگا لباس پہنتے ہیں کہ جیسا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت مزہ لیجئے گا اس بات کا، اس لطیف نکتے کا۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جو آنے والے وقت میں قیامت میں جو اللہ نے ہمیں اعزاز و اکرام دینے ہیں نا، جو جنت میں ہمیں شان ملنی ہے، یہ اس کے مقابلے میں قید خانہ ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہونے والی اس معاملے میں یہ تمہارے لیے جنت ہی ہے۔ میری بات کو سمجھیں صاحب، یہ ایک حقیقت ہے۔ سریدوں کی لذت میں مزہ نہیں آ رہا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے نا، ہم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کے ذکر پر بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے پریکٹیکلی، قرآن تھیوریکل ہے، ان لوگوں نے پریکٹیکلی اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی بات کروں، 2 مرتبہ آپ کی زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں جب ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، ہر چیز زیرو بالکل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ تھا۔ جی ہاں، یہ وہی امام حسن مجتبی ہیں جو یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اس کا آسان جواب موجود ہے۔ چونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر آپ سے کم و بیش 6 ماہ زندگی زیادہ گزاری ہے، حضور کا دور زیادہ پایا ہے، اور جس نے حضور کا دور زیادہ پایا ہے وہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بہرحال ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بات کر رہے ہیں، آپ کی صورت پر بات کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کا ایک پیار و بھرا ایک انداز نہ آپ سے عرض کروں، ناظرین آپ سے بھی اور حاضرین سامعین آپ سے بھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مدینے کی گلیوں میں بڑا سکون ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ پتہ کیا کیا آپ نے امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، کندھوں پہ سوار کیا۔ اب اس انداز کا مزہ لیجئے گا، امام بخاری لکھا کندھوں پہ سوار کیا تو مولا علی دیکھ رہے ہیں، باپ دیکھ رہا ہے کہ میرے صاحبزادے سے سیدنا صدیق اکبر بڑی محبت فرما رہے ہیں، ابا جی دیکھ رہے ہیں، والد محترم دیکھ رہے ہیں، مولا علی دیکھ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں حسن سے پیار کیوں نہ کروں کہ اس کا چہرہ میرے مصطفیٰ کے چہرے جیسا ہے، حسن تجھ پر میرا باپ قربان، یہ جملے موجود ہیں روایت کے اندر، میرے والد محترم آپ پر قربان، اس لیے کہ آپ شبیہ رسول ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کتنی پیاری سواری ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی ہر محبت کا رخ حضور کی ذات ہوتی،
ٹھیک ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے بھی ہم نے زاویہ بنانا ہے ذات محمد پہ آ کے بات مکمل ہونی ہے. علامہ نے کہہ دیا تھا نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تھے. وہ کہتے ہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس ذات کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اس ذات پر آ کر اپنے آپ کو پیش کر دو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. بہرحال اب ہوتا کیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یار کیسی پیاری سواری ہے، حضور کی ذات کو کہنا تھا. تو حضور نے فرمایا نعم الراکب ہوا، تم تو کہہ رہے سواری بڑی پیاری ہے، تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے. یار محبت ہے نا، نواسوں سے محبت کی بھی انتہا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ چھوٹی بات ہے، کتنی محبت ہوگی حضور کو اپنے نواسوں سے یار. حضور نے اللہ فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ محبوب آپ فرمائیے لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے، علیہ اجرا، اس بات پر کوئی سوال نہیں ہے. کس بات پر؟ کیا ہے وہ جو رب سے محمد عربی نے نہیں لے کے دیا امت کو؟ فرمایا سوال ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ تمہاری سانس کی مالا ہے تو صدقہ محمد عربی کا ہے، تمہاری عزتیں ہیں تو صدقہ محمد عربی کا ہے، تمہارے معاملات ہیں، ظاہری زندگی ہے، جنت ہے، جی جنت میں داخلہ ہے، شفاعت ہے، یہ قرآن کا عطا ہونا ہے، جی ہاں رب کا قرب ہے، کائنات کی جتنی عطائیں ہیں، فضل ہے، کرم ہے، سب ذات محمد کا صدقہ ہے. لیکن اللہ کے محبوب فرماتے کوئی چیز طلب تم سے نہیں کر رہا، کوئی اجر نہیں، دلایا سب کچھ، دلا دیا ہے، رحمت للعالمین ہے نا، دلا دیا ہے. لیکن فرمایا الا المودۃ فی القربہ، میری آل کے ساتھ، میرے اقربا کے ساتھ مودت رکھنا، مودت رکھنا. یہ مودت کیا ہے؟ بس یہ سمجھتے ہیں، بات مکمل کرتے ہیں. مودت کیا ہے؟ کہنے لگے مودت وہ ہے جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ عام مثال مفسرین نے دی ہے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں وہ ایسے کہ مچھلی سے پانی سے مچھلی کو نکالے نا صاحب تو مچھلی مر جاتی ہے، زندہ نہیں رہتی ہے. آپ دیکھیں پھر تیار کرنے کے لیے دھوئی پانی سے جا رہی ہے، پھر آپ نے پکا کے کھا لی ہے تو اب نیچے نہیں اتر رہی، بھائی پانی کی ضرورت ہے، اندر جا کے بھی وہ پھر پانی مانگ رہی ہے، یعنی پانی پانی ہوئی پڑی ہے. کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آل نبی اولاد علی سے تمہاری چاہت اور محبت حضور کے اقربا کے ساتھ اس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ تمہیں زندگی میں کسی موڑ پر اگر ایسا رخ آ جائے کہ محبت آل رسول سے دائیں بائیں کرنے کے لیے کوئی بندہ کہے تو جان دینا قبول کر لینا، اس بارگاہ سے دور ہونا قبول نہ کرنا. ٹھیک ہے جی. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے. میں یہاں پر شکریہ پھر سے ادا کرنا چاہوں گا پریس کلب کوہٹا کا، جنہوں نے آج موقع دیا آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایم موٹو یہی ہے کہ ہم دعوت اسلامی والے آل نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، آل محمد کے ساتھ بھی محبت ہے، اصحاب محمد کے ساتھ بھی محبت ہے، اور یہ محبتیں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتی ہیں. میں آخر میں آپ کی وساطت سے دیکھنے والوں کو دعوت بھی پیش کرنا چاہوں گا. 10 روزہ سنت اعتکاف ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ الکریم. نئی آبادی فضان مدینہ کے اندر تربیتی اعتکاف ہوگا. تہجد سے لے کر اگلے دن 12 بجے تک کم و بیش 24 گھنٹے کا مسلسل سکیجول ہوتا ہے، جس میں سیکھنا سکھانا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نعت خوانی بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، محفل میلاد بھی ہے، ذکر و اذکار کی محفلیں بھی ہیں الحمدللہ. اور آپ یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ اعتکاف کیجئے. میرے رب نے چاہا تو آپ کہیں گے کہ زندگی کا یادگار ترین اعتکاف تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں آل نبی اولاد علی کے ساتھ اور اصحاب نبی علیہم الرضوان کے ساتھ محبت، عقیدت اور چاہت پر زندگی، اور ہماری نسلوں کو بھی ان سے ہمیشہ کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ مشتاق قادری صاحب. میں تہذیب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جناب اسٹینڈرڈ الیکٹرک سٹور، مٹور روڈ کوہٹا. کانٹیکٹ نمبر ہے 03348524 اور اس کے ساتھ ساتھ 0346052972 دونوں موبائل نمبر جو ہیں یہ دونوں ہی واٹس ایپ پر بھی ہیں. پروپرائٹر جناب یاسر محمود اور طارق محمود، تہذیب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسٹینڈرڈ الیکٹرک سٹور، مٹور روڈ کوہٹا. 03348524 0346052972 الیکٹرانک اور الیکٹریکل اشیاء خریدنے کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہماری فیڈ بیک دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے. راجہ محمد شمریز منہاس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. راجہ باسط صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. راجہ توصیف جنجوہ نے پروگرام کو جوائن کیا اور کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ سر جی. احمد قریشی اور ان کے ساتھ ساتھ علی عطار
علی اتاری حنفی بریلوی یہ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ سہیل مشتاق کے مدنی صاحب کی تعریف فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ سر آپ کی فیڈ بیک کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے پروگرام کو لائک کیا ان کے نام بھی آپ سے شیئر کروں۔ عمیر جنجوا ہیں، مرزا کلیم صاحب ہے، صبور سیٹھی صاحب ہے، سید اسد علی کاظمی ہیں اور راجہ باسط پروگرام کو لائک کیا، اور ہمارے سینئر نائب صدر جناب شاہد اجمل صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے یعنی کہ دعا کی طرف جانے سے قبل یہاں پر جناب رقیب الخیری موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت کے لیے منقبت اگر حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو تو وہ پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ عدل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضر کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ پروگرام کے اختتام پر میں جناب علامہ مشتاق قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرما دے، اور ہماری موجودہ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے بھی ان کے لیے دعا فرما دے۔ محمد ہمارے جنرل سیکرٹری جناب اصغر حسین کیانی صاحب علیل ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے دعا فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دوست احباب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پروگرام میں تعاون کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دے۔ انشاءاللہ میں دو شعر پیش کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، ابو الحقائق جناب مفتی راشد علی رضوی اتاری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ آپ کہتے ہیں، کس شان کس ادا کی سیادت حسن کی ہے، کس شان کس ادا کی سیادت حسن کی ہے، اہل نظر کے دل پہ حکومت حسن کی ہے، اہل نظر کے دل پہ حکومت حسن کی ہے، سید کہا ہے سید عالم نے دیکھیے، سید کہا ہے سید عالم نے دیکھیے، دونوں جہاں میں
پیاری سیادت حسن کی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مشکل کشا علی کا ملا ان کو فیض یوں، مشکل کشا علی کا ملا ان کو فیض یوں، بگڑے بنائے کام جو نصرت حسن کی ہے۔ اور کہتے ہیں مکہ دامن تیرا بھرا ہے جو برہان قادری، دامن تیرا بھرا ہے جو برہان قادری، سرکار کا کرم ہے سخاوت حسن کی ہے، اہل نظر کے دل پہ حکومت حسن کی ہے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ عز و جل تیری عطا تیری توفیق سے تیرے نیک و پاکوں کا ذکر کیا ہے، اپنی رحمت سے قبول فرما تلاوت کلام پاک نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اس کے بعد یا اللہ عز و جل نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں تیرے نیک و پاکوں کا ذکر کیا ہے، یا اللہ قبول فرما کر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما حضور کے وسیلہ جل اللہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء صلحاء سب کو درجہ بدرجہ پیش کر کے علیہم الصلاۃ والسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص یہاں پر جو دعا میں مشغول ہیں یا اللہ ہمارے ننیال ددیال سسرال والدین سمیت یا اللہ بالخصوص راجہ گلشن ضمیر صاحب، محمد ایوب صوفی صاحب، محمد افضال شمسی صاحب مرحوم کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ انہیں غریق رحمت فرما، بے حساب بخشش ان کا مقدر فرما، کروڑ کروڑ جنت عطا فرما۔ یہاں موجود جتنی بھی ٹیم ہے بالخصوص صدر پریس کلب کا ہوٹا راجہ عمران ضمیر صاحب، سیکریٹری افیئرس جناب افتخار احمد غوری صاحب، اسی طرح بھائی ندیم آزاد صاحب، اور جتنی یہاں شخصیات بیٹھی ہیں، بھائی الخیری صاحب، جناب قاری محمد علی قطاری صاحب، یا اللہ عز و جل سب کے رزق مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، وسعت ترقیاں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے اس پریس کلب کو ہوٹا کا اہتمام کیا گیا، اس کو معرض وجود میں لایا گیا، ان کو اپنے کام پر فوکس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی آواز بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے گھر بار مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، حلال طیب پاک آسان اس وسعتوں والا عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما، اصغر حسین کیانی صاحب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ ایمان اور عشق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروگرام کو اسی طرح دیکھتے رہیں اور پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیں اور بیل آئیکن جو دبائیں، ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو اپنی جو تقاریر ہیں یا نعت یا کلام ہے وہ آپ کو سیگمنٹس میں چاہیے، الگ الگ پیسز میں چاہیے، تو وہ آپ کو افتخار احمد غوری یا افتخار غوری لکھیں گے یوٹیوب پہ، وہاں پہ آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور آپ کو وہ آپ کے کلپس جو ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ اپنے ساتھی رپورٹر ندیم آزاد کے ساتھ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔